وہ اقوام عالم میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے اور ایک نیوکلیئر طاقت کے طور پہ اس ملک کی عزت بھی کی جاتی ہے اور اس کی بہادری کے، اس کی پاک افواج کی بہادری کے، اس کی سائنسدانوں کی مہارت کے قصے پوری دنیا میں سنائے جاتے ہیں۔ اور پاکستان جب ایٹمی قوت بنا تھا تو جس طریقے سے دوست ممالک نے اس وقت پاکستان کی پذیرائی کی، اس کی مثال کم ملتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کے نوٹس میں رہے کہ یہ دوست ممالک کے ساتھ جب ہماری جنگی مشقیں بھی ہوتی ہیں یا جب جوائنٹ ایکسرسائزز کے ساتھ ساتھ ٹریننگز کے مراحل بھی ہوتے ہیں تو اس میں پاک فوج کے جوان اور افسران بیرون ملک جا کے نہ صرف تربیت دیتے ہیں بلکہ اگر اقوام متحدہ کے مشنز کی بات ہو تو اقوام متحدہ کے مشنز کے حوالے سے بھی جو ہمیشہ پذیرائی ملی ہے وہ پاک فوج کو اس حوالے سے ملی ہے۔ میں آج دو اہم موضوعات، کیونکہ یوم تکریم شہداء تھا، یہ بات کرنا ضروری تھی، میں دو اہم موضوعات آپ کے سامنے لایا ہوں۔ عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، جو سلائی مشین والا سارا معاملہ تھا، نیو یارک کے اپارٹمنٹس تھے، منی ٹریل اویلیبل نہیں تھی، ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور اس پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سکینڈل عظمیٰ خان صاحبہ اور احد صاحب کا آیا ہے، جو عمران خان صاحب کی دوسری ہمشیرہ ہے اور ان کے بردر ان لا ہیں احد صاحب۔ 5216 کنال زمین ہے ڈسٹرکٹ لیا تحصیل چبارہ کے اندر، جو فرضی طور پر زمین ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کے کاغذ بنوائے گئے ہیں، اس کے جو خسرہ نمبر ہیں وہ سارے خسرہ نمبر فرضی ہیں، اور یہ 5216 کنال زمین جعلی کاغذ بنوا کر کچھ ایسے لوگوں سے لی گئی ہے جن کی ملکیت نہیں تھی، جن کی یہ چیز بیچنے کی تھی نہیں۔ اس پہ ایک انویسٹیگیٹو سٹوری بھی آئی ہے، اور اس انویسٹیگیٹو سٹوری آ جانے کے بعد میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے عظمیٰ خان صاحبہ کو اور ان کے خاوند احد صاحب کو 2 کال اپ نوٹس بھیجے۔ ایک کل بھی کال اپ نوٹس گیا مگر تاحال وہ پیش نہیں ہو سکے۔ یہ کام ایسے ہوا ہے کہ ان کے بھائی کیونکہ وزیر اعظم تھے اور پنجاب کے اندر فرا گوگی اور بشرا صاحبہ نے ایک اپنی آلٹرنیٹ گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، تو یہ غریب ہاریوں سے یہ زمینیں چھینی گئی ہیں، اور اس کی جو قیمت ادا کی گئی ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا، 13 کروڑ روپے قیمت ادا کی ہے 6 ارب کی زمین کی۔ کل مالیت 5000 کنال کی زمین کی تخمینہ 6 ارب لگایا گیا ہے، اور جو زمین کی قیمت ادا کی گئی ہے وہ 13 کروڑ روپے ادا کی گئی ہے۔ اب جو مین روڈ چبارہ، جو لئے سے کافی ہمارے جرنلسٹ بھی تعلق رکھتے ہیں، بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے، ہمارے کئی کورٹ رپورٹرز بھی ہیں، ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ بھی ہیں، زاہد گشکوری صاحب کا بھی تعلق لیا سے غالباً۔ تو جب آپ یہ تحصیل چبارہ کی بات کرتے ہیں تو مین روڈ کے ساتھ جو زمین ہے اس پہ جو 1 ایکڑ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہے۔ انہوں نے 60,000 میں 1 ایکڑ خریدا ہے، جس ایکڑ کی قیمت 1 کروڑ ہے۔ عظمیٰ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، اور احد صاحب نے وہ ایکڑ 60,000 میں خریدا ہے، اور اگر چلیں مین سڑک پہ وہ ایکڑ نہ بھی لگتا ہو جس کی مالیت 1 کروڑ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل پیچھے جا کے کوئی ایکڑ ہے، وہاں بھی ایکڑ 75-80 لاکھ سے کم نہیں ملتا۔ اس میں سکیم کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے فرا گوگی اور بشرا مانکا کے ذریعے اپنی بہن عظمیٰ خان کو اور اپنے بہنوئی احد کو یہ 5216 کنال زمین فرضی طور پر خریدنے کی اس لیے اجازت دی کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے گریٹر تھل کنال کا، جس نے یہاں سے گزرنا تھا، جس سے اس زمین کی قیمت جو ہے وہ آسمان تک جانی تھی۔ صرف یہاں نہیں رکے، بکر کے علاقے میں سولر
پمپس اپروو کروا کے سرکاری خرچے پہ وہ یہاں پہ لگائیں. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ وہ غریب ہاری، غریب ذمہ دار، چھوٹے کسان ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں کہ جن کو پولیس کے ذریعے بے دخل کر دیا گیا. غضب خدا کا اتنا بڑا ڈاکہ کہ 5216 کنال زمین، 5216 کنال. وہ عظما خان صاحبہ اور آج صاحب کا دل آیا تو انہوں نے اپنے بھائی شہنشاہ وقت عمران احمد نیازی کو کہا کہ یہ زمین ہمیں ڈیلیور کر کے دیں. تو پورے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، وہاں کے کچھ مقامی عمائدین نے 13 کروڑ روپے میں 6 ارب کی زمین ان کو میسر کر دی. جعلی کاغذ بھی بن گئے، جعلی بیچنے والے بھی آ گئے، اور اتنا بڑا ڈاکہ ہے. تو یہ ہمشیرہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ بھائی چل رہے ہیں کہ بھائی صاحب بھی کسی عدالت میں کسی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے. ہمشیرہ کے بھی اب یہی کرتوت ہیں کہ وہ بھی اینٹی کرپشن کو جواب ہی نہیں دے رہی، نہ تحریری جواب جمع کرایا جا رہا ہے، نہ پیش ہوا جا رہا ہے. تو یہ جو 5216 کنال زمین ہے 6 ارب مالیت کی، اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ اونے پونے 13 کروڑ کی آپ نے کیوں خریدی؟ اتنی لوٹ مار، اتنی کرپشن. یہ گھر کے فرد اگر یہ کرنے ہیں تو عمران خان اور بشرا مانکا نے ٹھیک طریقے سے کئی 100 ارب روپے کمائے ہیں. کل خان صاحب کا ایک خطاب چل رہا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا پیسہ باہر سے پاکستان لایا 190 ملین پاؤنڈ، اور میں اگر نہ لاتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا، یہ ہوا میں اڑ جاتا. پاکستان کی میں نے خدمت کی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے اعتراف جرم کر لیا کہ آپ یہ پیسہ پاکستان لائے، یہ پیسہ گیا کدھر؟ اگر یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آیا ہو اور یہ پاکستان کی عوام کو ملا ہو، پاکستان کی سرکار کو ملا ہو، تو ہم عمران احمد نیازی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے. مگر اگر یہ پیسہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے پرانی لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہو، اور وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کا ہو، 460 ارب روپے کی لائبلٹی، 460 بلین کی لائبلٹی جو سپریم کورٹ میں واجب الادا تھی، جس کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، وہ مختلف کیس ہے. آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. این سی اے نے وہ پیسہ آپ کے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ اس پہ سودے بازی کر کے، بارگیننگ کر کے اس پراپرٹی ٹائکون کے ایک اور قرضہ ادا کرنے کے لیے جمع کرا دیں. وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا، سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا، اور وہ پاکستان کے سرکار کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، وہ اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں نہیں جانا تھا. یہ دو مختلف معاملات ہیں. آپ اس کو کنفیوز مت کریں کہ میری کابینہ نے تو وہ بند لفافہ تھا، کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ تھا، وہ راز میں رکھا جانا تھا، میں نے منظوری دے دی. آپ اتنے بچے نہیں ہیں، آپ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بیچنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. انسان کو ایک انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے. یہ کام ویسے نہیں ہو سکتا. اس لیے ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپنا بند کریں. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں 60 ارب کی کرپشن اپنی جگہ پہ، وہ 460 ارب جو واجب الادا تھا اس اکاؤنٹ میں جب جمع کرایا تو یہ کرپشن تو آپ کی بڑھ گئی. واجب الادا تو 120 ارب روپے ہو گئے کیونکہ وہ 60 ارب وہاں سے مائنس ہوا اور وہ جانا تھا سرکاری خزانے میں. تو خزانے میں دو طرح کے پیسے جمع ہونے تھے. ایک 60 ارب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی شکل میں آنا تھا محکمہ خزانہ کے اکاؤنٹ میں، پاکستان کی یتیم بیوہ پاکستان کے نادار لوگوں کے حصے میں آنا تھا. اور دوسرا وہ جو 460 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کی لائبلٹی تھی جو سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ بنایا تھا، وہ بھی واجب الادا تھا. آپ نے وہ پیسہ وہاں جمع کرا کے سیٹلمنٹ کر لی. تو عمران نیازی صاحب، القادر ٹرسٹ 458 کنال زمین کے ایسے نہیں بنتے. اس کے لیے انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے ساتھ شہزاد اکبر جیسے ویلر ڈیلرز کو رکھنا پڑتا ہے. شہزاد اکبر جیسے کرپٹ لوگ جو کمیشن کھاتے تھے، جو سسیلین مافیا سے بڑھ کے، میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ جو ایسے مافیاز ہیں جن کے ٹکڑوں پہ یہ لوگ پلتے تھے، حلف آئین پاکستان کا اٹھایا ہے
सर्विस हुकूमत पाकिस्तान की करते और टुकड़ों पे पलते हैं प्रॉपर्टी टाइकून्स के कि उनके अरबों रुपए के डाके पर पर्दा डाला जा सके। इमरान नियाज़ी साहब, यू हैव बीन एक्सपोज्ड, यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू द हिल्ट। आपकी चोरी चकारी डाके सब खुल के सामने आ गए हैं। और ये 190 मिलियन पाउंड में ना बार बार बंद लिफाफे का जिक्र मत करें। आपने 458 कनाल जमीन ली है, आपके दस्तखत मौजूद हैं, आपकी एहलिया के दस्तखत मौजूद हैं, आपकी बहन पे 5216 कनाल 6 अरब रुपए की जमीन का गबन है। उसे क्या पेश हो और आके जवाब दें। और देखें, हुकूमत ने बिल्कुल हाई हैंडेडनेस नहीं किया। आपकी सारी बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं, अलीमा साहिबा मौजूद थीं, उज़मा साहिबा मौजूद थीं, नौरीन साहिबा मौजूद थीं। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, कोई जो लाई जानी चाहिए थी नहीं लाई गई। मगर अगर आपकी बहन और आपके बहनोई 5216 कनाल जमीन 6 अरब की हड़प कर जाएंगे तहसील चौबारा डिस्ट्रिक्ट लिया में, तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। और मैं हसन नकवी साहब जिन्होंने ये स्टोरी अनकवर की है, एक साफी हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। ये मामला पहले से चल रहा था मगर क्योंकि पब्लिक हुआ है तो हमने आज इस पे बात की है। और अगर पेश नहीं होते तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी आपके खिलाफ भी, आपके खानदान वालों के खिलाफ भी। तो ये 6 अरब का हिसाब उनको कह के वो दे दें। पहली सिलाई मशीन चलाती थी, ये जमीनों पे हल चलाती हैं और हल ऐसा चलाती हैं कि सब कुछ हल हो जाता है। और जब सब कुछ हल होता है तो ये 6 अरब के डाके डलते हैं। 458 कनाल जमीन आपने ली, ठीक है, आपने वो पैसा जमा करा दिया प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में और 120 अरब रुपए का डाका भी डाल दिया। आपने केपी में लॉ बनाया, जो एमनेस्टी मिली थी ना, आपको याद होगा प्रॉपर्टी वालों को जो एमनेस्टी मिली थी वो क्यों मिली थी? वो इसलिए मिली थी कि काले धन को सफेद किया जा सके। फिर केपी में आपने कानून नहीं बनाया कि हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल बगैर जमीन के दी जा सकेगी। कोई भी बंदा जाए, जावेद हुसैन साहब चले जाएं, तारिक साहब चले जाएं और जाके कहें जी मैंने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, 1 सेकंड में अप्रूवल मिलेगी। और ये शो नहीं करना कि आपके पास जमीन है कि नहीं है। ये उसके लिए किया गया था, प्रॉपर्टी टाइकून के लिए। अल्लाह जन्नत नसीब करे जस्टिस सेठ वकार, जिन्होंने इस कानून को कलदम करार देकर उसको खत्म किया। आपने तो अल कादर में बता देना कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने गरीब और मुस्तहकीन के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, या वहां पे वो कॉलेज भी है कि नहीं है। उसका एक झूठा इन्होंने डॉक्यूमेंट बना के उसको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ उसका इल्हाक किया हुआ है। तो ये सारी चीजें, और आप कौम भूले ना जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी जाती थी, समझ आई अब? 5-5 कैरेट की अंगूठियां इसीलिए मांगी जाती थी कि ये 190 मिलियन पाउंड का डाका मारना था। उसका भी जवाब इमरान नियाज़ी साहब दे दें। अगर आप कहते हैं ना कि 458 कनाल जमीन तो मैंने वैसे ही ट्रस्ट बनाया है मलिक रियाज से वो जमीन लेके गिफ्ट में, तो जो वो कह रही है, अमरीन साहिबा कह रही है अपने वालिद को कि वो बुशरा साहिबा कह रही है कि 3 कैरेट की मैंने अंगूठी नहीं लेनी, मैंने 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है। 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियों से लेके, डायमंड के सेट से लेके, कानून साजी बनवाने से लेके, अल कादर ट्रस्ट पे 400 कनाल जमीन लेने से लेके आपने क्या नहीं किया। और आप अभी भी कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आपको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए 14 साल कैद की सजा में, जो आपने डाका डाला है पाकिस्तान की अवाम के हक पर, पाकिस्तान की अवाम के पैसे पर। और फिर शोहदा की आपने बेहुरमती की। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? पहले जब जल सरफराज वाला मामला हुआ, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आपके लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब आपने शोहदा को नहीं बख्शा। इससे बड़ी लानत कोई नहीं है कि आप शोहदा की बेहुरमती करें। आपने किस केस में यह बेहुरमती की है? 190 मिलियन पाउंड के केस में, 120 अरब के डाके के केस में, या अपनी बहन के उज़मा खान के 5216 कनाल जो जमीन हड़प कर ली उन्होंने, उस केस में? आप क्या जवाब देंगे? आपके पास है जवाब देने को? तहकीकात के लिए बुलाया जाता है, आप ताउन नहीं करते नैब के साथ, कहते मेरे पास कागज कोई नहीं है, मुझे पता किसी बात का नहीं है।